میں وہ چہچہاتی تھی تو مجھے بھی اگر کوئی دین کی دعوت دیتا تھا تو وہ مجھے سرسری بس وہ سن لیتی تھی میں، اور بعد میں عمل نہیں تھا اس کے. کسی نے ایکسیپٹ کی، تنقید کی، کسی نے جو ہے دروازے بند کیے، کسی نے دل آزاری کی. ماشاء اللہ سے کچھ لوگ ایسے ہیں، 3-4 لوگ ایسے ہیں. میں پاکستان میں تو چیلنج کرتی ہوں پاکستانیوں کو کہ کوئی اٹھے اور مجھے یہ کہے کہ ہم نے کبھی ایرانی کو فنڈ کیا. پاکستان میں چیلنج ہے میرا. یہ مجھ پہ پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں. یہ دنیا کا واحد مدرسہ ہے. خواجہ سر اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. جو سیکس ورکر ہے اور جو ویڈنگ ڈانسنگ والے ہیں، جو بیگرز ہیں، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ بالکل نہیں کر رہے. نایاب علی ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ جو ہے، اس نے اس وقت ایوارڈ لیا فرانس سے جب یہ بازار گرم تھا. انہوں نے ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کی تھی. پورا پاکستان کھڑا تھا، بلکہ پوری اسلامی ریاستیں کھڑی تھی، اور یہ جاسوسی جھنڈا جا کر وہاں سے جو ہے وہ ایوارڈ لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سدرا راؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 51 پروگرام ہاٹ سٹوریز میں. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، روزانہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک زبردست موٹیویشنل سٹوری. اور یہ سٹوری جاننے کے بعد جب آپ جان چکیں گے، اور اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے تھے، کچھ بڑا کرنا چاہ رہے تھے اور آپ فرسٹ انیشیٹو نہیں لے پا رہے تھے، تو یہ سٹوری میں امید کروں گی کہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی اور آپ بہت اس کو انجوائے کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بڑی ہی مدد ملے گی. تو آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا بھر میں جو ہے ٹرانسجینڈر کا پہلا ایک مدرسہ بنایا گیا ہے، وہ بھی پاکستان کے اندر ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ دین کو پھیلانے کے لیے ایک سٹیپ لیا گیا ہے، اور یہ سٹیپ لیا ہے رانی خان صاحبہ نے. تو ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے کیسے سٹیپ لیا، ان کو کون کون سی ڈیفیکلٹیز آئیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو ملواتی ہوں. السلام علیکم رانی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں یہاں پر بلایا، مدعو کیا. تو آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے، فرانسیسی جاسوس کا ایک واقعہ ہوا تھا اور آپ کے اوپر حملہ بھی ہوا تھا، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، وہ یہ بات ہے کہ مجھ پہ پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں. یہ دنیا کا واحد مدرسہ ہے. خواجہ سر اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. جو سیکس ورکر ہے اور جو ویڈنگ ڈانسنگ والے ہیں، جو بیگرز ہیں، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ بالکل نہیں کر رہے. اسپیشلی سیکس ورکر، کیونکہ 11 منتھ گزر گئے. ماشاء اللہ سے کافی ممالک نے بھی ہمیں اپریشیٹ کیا. آپ نے لنکس دیکھے ہوں گے، انڈیا تک ہمارے لنکس اوپن ہوئے ہیں. تو یہاں کے پھر چوراہوں چوکوں میں جب وہ خواجہ سر آدھی رات کو کھڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے گلے پہن کر، تو لوگ تو ان کو کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کا مدرسہ بھی کھل گیا، وہ جو اچھا کام کرے آپ بھی تو یہ رول ادا کر سکتے ہیں. پھر وہیں جب صبح آتے ہیں تو وہ غصے میں وہ صبح جو ہے پھر وہ ہم پر حملہ کرتے ہیں. صحیح. تو کیا ٹرانسجینڈرز کی طرف سے بھی آپ کے اوپر حملے ہوتے ہیں؟ مطلب وہ بھی آپ کو کام کرنے نہیں دے رہے، باقی تو ہوئے چلو، لیکن کیا ٹرانسجینڈر بھی اس حد تک جا سکتے ہیں؟ وہ بھی آپ کو روکنے میں پورا اپنا رول ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. جو بھی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، ہم اس سے مسلمان نہیں کہیں گے. وہ کافر ہے، وہ معلوم ہے. نایاب علی ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ جو ہے، اس نے اس وقت ایوارڈ لیا فرانس سے جب یہ بازار گرم تھا. انہوں نے ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کی تھی. پورا پاکستان کھڑا تھا، بلکہ پوری اسلامی ریاستیں کھڑی تھی، اور یہ جاسوسی جھنڈا جا کر وہاں سے جو ہے وہ ایوارڈ لیا. پھر اس کے بعد حکومت سے مدد مانگنے لگا کہ مجھے اب لوگ مار دیں گے. کیا ضمیر نام کی چیز نہیں تھی؟ ایوارڈ سے کیا ہو گئے؟ لیکن اس کی شخصیت گر گئی ہے. اب وہی جاسوس ان کے ساتھ مل کر اس مدرسے کو بند کروانا چاہتا ہے. صحیح ہو گیا. وہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک نیکی کا کام سٹارٹ کر دیا ہے تو اس کو بھی بند کروا دیا جائے. اور یہ تو ہے، دین کے لیے آپ کام کریں، یہ اللہ کے لیے بھی ایک کام ہے. دوسرا یہ کہ آپ کی بڑی محنت ہے، سب کو ایک کلچر سے نکال کے آپ دوسری طرف لے کر آ رہی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. آپ نے یہ مدرسہ یہاں پر بنایا ہے، تو کس طرح سے آپ نے سٹارٹ لیا؟ مطلب سب سے پہلا مدرسہ آپ کا یہ تھا، آپ نے کہاں سے سٹارٹ لیا تھا؟ دیکھیے، ہم ماشاء اللہ سے مسلمان ہیں، مسلمان بچے ہیں ہم بھی. آپ ہر طبقے میں دیکھیں تو قرآن مجید کی تلاوت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، سب کچھ ہے. ٹرانسجینڈرز میں کہیں نہیں ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ کام میں شروع کر لوں، جس سے میری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی.
اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے پہلے خود سیکھا اور اس کے بعد آپ نے دوسروں کو اکٹھا کیا سب کو, اور یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے کہ آپ بالکل ایک چینج ان کی لائف سٹائل ہوتا ہے سب, تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا, تو اس میں آپ کو کیا کیا ڈیفیکلٹیز آئی ہیں؟ دیکھیں خاص طور پہ یہ طبقہ, بلکہ میں خود پہلے اگر میں نے اسٹینڈ لیا ہے تو پہلے میں ڈائریکٹ تو مدارس کی طرف نہیں آئی ہوں نا, میں نے ڈانس کیا ہے, گرو کلچر میں گئی ہوں, بیکنگ بھی کی ہے, سب کچھ کیا ہے. پھر اس وقت جب میں وہ چہچہاتی تھی تو مجھے بھی اگر کوئی دین کی دعوت دیتا تھا تو وہ مجھے مطلب سرسری بس وہ سن لیتی تھی میں, اور بعد میں عمل نہیں تھا اس کے. تو مجھے بھی اس اسٹینڈ کا سامنا کرنا پڑا, بہت مشکل تھا میرے لیے یہ اس چیز کو لوگوں کی طرف اس طرف لانا, خواجہ سراؤں کو اسپیشلی. لوگوں کے گھروں میں گئی ہوں دعوت دینے کے لیے, کسی نے ایکسیپٹ کی, کسی نے جو ہے تنقید کی, کسی نے جو ہے دروازے بند کیے, کسی نے دل آزاری کی, کسی نے تذلیل پہنچائی. تو لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری, اور الحمدللہ آج جو ہے ہمارے پاس آپ کے سامنے ہے کافی سارے ٹرانسجینڈر ہے. کی رہائش کا بھی آپ نے کیا ہوا ہے, یہاں پر شیلٹر ہومز ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے سلائی سینٹر بھی کیا ہے اوپن. تو اس کے لیے آپ کو کہاں سے, مطلب آپ کو ظاہری سی بات ایکسپینس کی بھی ضرورت پڑی ہوگی, ٹھیک ہے. آپ نے جب سٹارٹ کیا تو میں نے یہ سرچ کیا تھا اس پہ کہ آپ نے 7 لاکھ کا اپنا پلاٹ ایک سیل کیا, اور اس کے بعد آپ نے یہ اسٹیپ لیا ہے. تو اس کے علاوہ کوئی مالی مدد کسی کی طرف سے یا کچھ ایسا ہوا ہے, یا پھر آپ نے خود سے ہی اس کو کیا؟ 11 منتھ گزر گئے, ایک بہت بڑا عرصہ ہے, اور اگر آپ 25-30 لوگوں کی کفالت کرتی ہیں تو یہ بھی مشکل ہوتا ہے اتنے پیسوں میں. اور کیونکہ سلائی سینٹر کو بنانا, پھر سٹالز بنانے, پھر جو ہے یہ رینٹ دینے, کیونکہ یہ ساری جگہ جو ہیں یہ رینٹ پر ہے, اور رینٹ بھی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں کتنا ہے. تو ماشاءاللہ سے کچھ لوگ ایسے ہیں, 3-4 لوگ ایسے ہیں. میں پاکستان میں تو چیلنج کرتی ہوں پاکستانیوں کو کہ کوئی اٹھے اور مجھے یہ کہے کہ ہم نے کبھی رانی کو فنڈ کیا ہے. پاکستان میں چیلنج ہے میرا, یہ 11 منتھ میں پورے پاکستان کو میرا چیلنج ہے کہ کسی کونے میں سے کوئی کھڑا ہو کر مجھے کال کرے کہ میں نے رانی خان آپ کو فنڈ کیا ہے. نہیں کیا کسی نے. آپ کو کیا فیملی سپورٹ ملی ہے؟ کھولی جو آنکھ نرگس کی نہ تھا غسخار کچھ باقی, بتاتا باخبار رو یہ ہاگل تھا یا غنچہ. جب میں نے اسٹینڈ لیا تو میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ ایسا ہوگا, لیکن جب میری آنکھ کھلی کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ کو یہاں پر کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ مجھے تو ویسے یہاں پہ تقریباً 16 سے 17 سال ہو گئے ہیں اسلام آباد میں. مدرسہ سٹارٹ کیے ہوئے مجھے 11 منتھ ہو گئے ہیں. اچھا, آپ کے فیملی ایونٹس بھی ہوتے ہوں گے, ظاہری سی بات ہے سب کچھ ہوتا ہے, تقاریب ہوتی ہیں, ڈیتھ ہوتی ہے, خوشی غمی کے سب لگے رہتے ہیں. تو کیا آپ جاتی ہیں, یا پھر ان میں سے کوئی بھی جاتے ہیں اپنے گھر بار سب؟ ہم بھی انسان ہیں, ہمارے سینے میں بھی دل ہے, درد ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے جب وہ محبوب رشتہ آپ سے بچھڑتا ہے, جو ایک میں سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کا ہے, یا چاچا ہے, یا ماموں ہے, یا بہن بھائی ہے, یہ بڑا محبوب رشتہ ہے. تو تکلیف تو ہوتی ہے نا پھر, لیکن افسوس کہ ہم نہیں جا پاتے ان میں, دبے پاؤں یہیں بیٹھ کر روتے ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگا کر. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ قدہ نل بوسے لے لے کے مردے ہیں, یہ وہ ہے ہمارا بھی, قدوں کے ساتھ جو ہے وہ لگ لگ کے روتے ہیں. تو ڈی سی اسلام آباد کی طرف سے تو آپ کو اپریشیٹ کیا گیا ہے ان کی جانب سے, لیکن یہ کہ کیا اسٹیٹ لیول پہ کوئی اور ایسا ہوگا, کوئی منسٹر یا کچھ ایسا, کیا آپ کو کیا اسٹیٹ لیول کی طرف سے بھی اپریسیشن کچھ ہوئی ہے, یا کوئی فنڈنگ وغیرہ کا؟ فنڈنگ تو ان لوگوں کی طرف سے نہیں ہوئی. اپریشیٹ کیا ڈی سی حمزہ شفقات صاحب نے, اور سدرا انور صاحبہ نے بھی اپریشیٹ کیا, اور بھی کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ڈوبنے والے پہ ساحل کے تماشائی افسوس تو کرتے ہیں مگر امداد نہیں کرتے. اسلامی ریاست میں اسلام پر ہی حملہ, کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ چلے ابھی تو مدینہ کی ریاست خان صاحب نے بنا دی ہے. مدینہ کی ریاست میں اب یہ چیز دیکھ رہی ہوں کہ ریاست مدینہ میں بھی جو ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ پروٹوکول ہے, یہ ریاست پروٹوکول کی ہے. ورنہ میں تو چیخ رہی ہوں, چلا رہی ہوں, ٹویٹر میں بھی, انسٹاگرام پہ بھی, فیس بک بھی, ہر جگہ پر کہ آؤ ہماری مدد کرو. یہ لوگ ہم پر اپلیکیشنیں کروا رہے ہیں بغیر کسی کام کے. مجھے ہتھکڑی تو ایک دن بھی نہیں لگی. اس کا مطلب ہے کہ میں پاک ہوں, میں صاف ہوں. وہ جاسوس ہے معلوم ہے, ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا, ان کے خلاف اپلیکیشنیں کیوں نہیں ہو رہی, کیوں ایکسیپٹ نہیں ہو رہی؟ کیونکہ وہ طاقتور ہے. یہ ہمارا جو ہے کنٹری کا ایک نیگیٹو اسپیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں ہم, کہ طاقتور کے خلاف کوئی بولتا نہیں ہے. اور
جو لوگ کچھ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی دبا دیا جاتا ہے. ایسی بہت ساری سٹوریز تھیں اور آج تو ہمارے سامنے بھی ہیں, آپ لوگوں نے بھی دیکھا. تو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا, اپنا قیمتی وقت دیا. اور کچھ پبلک کے لیے اگر ویوز دینا چاہتی ہیں کہ مدرسے کے حوالے سے اسپیشلی کچھ موٹیویشنل ورڈز پلیز کہہ دیجیے. ہاں بس یہی میرے آخری الفاظ ہے کہ جب میں نے اسٹینڈ لیا تو میں نے یہ سوچ کر اسٹینڈ لیا تھا یہ عوام کے لیے کہ میں بس یہی میرا خاتمہ ہوگا اسی ایمان پر. تو میرے راستے میں بہت رکاوٹیں ہیں, خدا را میں اسلام کو کبھی نہیں چھوڑوں گی. تو آپ بھی پلیز اسلام پہ چلیں, اپنے بچوں سے محبت کریں. جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ان کے مقدس رشتے عطا فرمائیں. تو پھر کبھی بھی جو ہے یہ نہ خواجہ سلام پہ انگلی کوئی اٹھائے گا, نہ ہی وہ معصوم بچیوں کی عزتیں نیلام ہوں گی. خدا را ہمیں دیکھیں, ہم سے سبق حاصل کریں اور جو ہے ان باتوں پر عمل کریں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, غریبوں کے ساتھ جو ہے وہ اس نے سلوک کریں. تدبینش موجود ہیں, ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کیسے محسوس کرتی ہیں, وہ یہاں پر کیا کیا کام کرتی ہیں, ہم ان سے جانیں گے. جی بینش, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں, شکر ہے اللہ کا, بالکل ٹھیک ہوں. یہاں پر کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا, کیا کیا سیکھا یہاں پر؟ کھانا بنانا بھی سیکھ رہی ہوں اور اسٹال بھی لگا رہی ہوں, اور ادھر نماز روزہ سب کچھ ہو رہا ہے. شکر الحمدللہ, بہت اچھا فیل کر رہی ہوں ادھر آ کے. اسٹالس کہاں پہ لگاتے ہیں؟ F11 میں. پہلے سے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. پہلے سے لوگ شیشے نہیں گاڑیوں کے نیچے کرتے, یہ مانگنے والے یہ. اگر کوئی اب اور بھی مانگنے والا ہے تو ان کو کہتے ہیں وہ دیکھو تمہارے سامنے شیمیل اسٹال لگا رہے ہیں, تو آپ بھی یہی کام کرو. ہم اچھا فیل کر رہے ہیں. شکر ہے اللہ, کھانے پینے کے لیے ادھر سے مل جاتا ہے, اپنی ضروریات کے لیے ادھر سے کما لیتی ہیں. الحمدللہ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے آپ سے. الحمدللہ. یہ بتائیں, آپ اسٹالس وغیرہ لگاتے ہیں تو کہاں پر اسٹالس ہوتے ہیں آپ؟ میں گھوم پھر کے کبھی بلو ایریا چلی جاتی ہوں, کبھی G11, کبھی E11, کبھی سپر مارکیٹ, کبھی جناح سپر. ان کی جو زندگی تھی وہ میلے منڈیوں میں گزار دی. نہ کا کہ نہ دین کا پتہ نہ اسلام کا پتہ تھا. چھوٹی تھی میری ماں کی بہت ڈیتھ ہو گئی تھی. باقی بہن بھائی ہم وہ لاڑ میں انہوں نے پڑھایا نہیں, کچھ نہیں کیا, لیکن ان سے بہت کوشش کی, لیکن میرے نصیب میں نہیں تھا تو میں نہیں پڑھی. لیکن اب کہ جب سے رائن نے کھولا ہے تب سے نماز بھی سیکھ رہی ہوں. ان سے ابھی قرآن میں نے شروع کرنا ہے, تو انشاءاللہ قرآن بھی شروع کروں گی. بھی نماز سیکھی ہے, نماز دعائیں بھی 2-4 سیکھی. تو شکر ہے اللہ کے, ہم بہت خوش ہیں. تو بیگنگ کرنا یہ تو نہیں ہے, لیکن آپ شکر ہے کہ ہم اپنا ریڈی لگا کے دیتے ہیں ٹھیلا. بیٹا بعد میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو اپنے ہی ہیں نا, ہماری فیلڈ کے لوگ ہی, ان سے ہمیں خطرہ ہے. وہ کبھی کہتے ہیں ہم تمہیں ریڈی اٹھوا دیں گے, کبھی تمہیں جان کی دھمکیاں دیتے ہیں, کوئی مارنے کی دھمکی ہے. کیونکہ میں تو پہلے مزدور میں ایک ٹانگ کام نہیں کرتی ہے, یہ ٹانگ میری ٹوٹی اور رات ڈلے ہوئے اس میں نا. یہ کیسے ہوا تھا؟ یہ کافی پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا. جو میرا پورا نا یہ ٹانگ, یہ اس میں رات ڈلی ہوئی, یہ نقلی آرٹیفیشیل گٹا ہے جو اصلی نہیں ہے. تو میں تو نہ بھاگ سکتی نہ دوڑ سکتی ہوں. تو ہمیں دھمکیاں بھی دیتے ہیں, کالنگ بھی کرتے ہیں. تو تم جی ٹھیلا نہ لگاؤ, ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. انہیں ہمیں جان کا خطرہ ہے. ہمیں کچھ ہوتا ہے تو ہمارے دشمن جو ہیں, جو سوس ہیں, جو ہم ان سے بہت خوف زیادہ ہیں. ہمیں اپنے گھر میں, ہمارے گھر میں 2 دفعہ حملہ کر چکی ہیں. یہاں پر بھی ہو چکا ہے جی. ہم اوپر سوئے ہوتے ہیں, ایسے آتے ہیں ویسے گنڈوں کی طرح, اوپر پتھراؤ کیا, دروازے کھول کے اندر آ گئے, اوپر سے پلانگ کیا آگے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ خود بھی سکون سے رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سکون سے رہنے دیں. ہماری یہ اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ ہم مسلمان ہیں, اچھے راستے پہ چل رہے ہیں, تو ہمیں کیوں نہیں چلنے دیتے. جی ناظرین, تو آپ نے پروگرام دیکھا اور دیکھ کر آپ ضرور انسپائر ہوئے ہوں گے. اور انسپریشن کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے یہ بھی امید کروں گی کہ اگر آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں اور ان سے مزید میں تو چاہوں گی کہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں, ان لوگوں تک پہنچائیں جن تک یہ میسیج پہنچنا چاہیے. ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس کے اندر ایسے دینی مدارس اور ایسے کام کرنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے ہر طرح سے, تاکہ ان کو بھی کوئی بھی مشکلات پیش نہ آئیں. اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ آگے فارورڈ کیجیے گا, اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اور ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. دیجیے اپنی میزبان صدر راؤ کو اجازت. اللہ نگہبان.